بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
گفتگو کا موضوع ہے قرآن اور شریعت اسلام۔ اللہ نے ارشاد فرمایا خاتم النبیین سے مخاطب ہو کر شرع لکم من الدین، اے میرے رسول، اے میرے حبیب، اے خاتم النبیین، اللہ نے تمہارے لیے دین شریعت کو قائم کیا۔ اللہ نے تمہیں شریعت عطا کی جسے دین ہے۔ اور اے رسول، تمہیں اللہ نے وہ شریعت عطا کی ماں بس ساتھی کہ جو شریعت اللہ نے حضرت نوح وصا بھی لفظ وصا کا توجہ، جو شریعت اے میرے حبیب اللہ نے تمہیں عطا کی کہ وہی شریعت ہے جو حضرت نوح کو وصا اللہ نے وصیت کے ذریعے والذی اوحینا الیک، رسول اللہ نے حضرت نوح کو شریعت وصا وصیت سے کیا، والذی اوحینا الیک، لیکن تمہیں ہے رسول اللہ شریعت وصیت کے ذریعے تعلیم کی اور خینا وحی کے ذریعے وما وصینا، وہی حضرت موسیٰ وہی حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ جو وصا ہے، پھر اسی وصا کا ماضی اب اس کا جمع متوجہ ہے۔ حضرت نوح کو شریعت وصیت کے ذریعے سے اب پھر فرمایا آیت آگے وما وصینا بھی اسی وصا سے وصینا، وما وصینا بھی ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ، اے رسول صرف حضرت نوح کو وصیت سے شریعت بتا دی، وصینا ہم نے حضرت ابراہیم کو، حضرت موسیٰ کو، حضرت عیسیٰ ان کو بھی شریعت وصیت کے ذریعے عطا کی، لیکن تمہیں اے رسول ہم نے شریعت وحی کے ذریعے العقیم الدین، رسول ہم نے یہ شریعت تمہیں اس لیے عطا کی کہ تم دین کو اور شریعت کو قائم کو ولا تتفرقوا فیہ، اور اس میں شریعت میں تفرقہ نہ پڑنے دو۔ اب عجیب جو ہے کبر علی المشرکین، اے رسول یہ شریعت جب تم پیش کرو گے الہی، جب یہ شریعت تم پیش کرو گے تو مشرکین کو بہت ناگوار گزرے گا، مشرکین کو بہت برا لگے گا، مشرکین کے اوپر بہت گراں ثابت ہوگا، کوئی سے اپنے اوپر گراں سکتے مشرک کی کیفیت کو یہ ہوگی، اللہ نے بتایا، اللہ فرماتا ہے مجھے پڑھنا نہیں
مشرک چاہے اسے بول سکتے، چاہے اسے بدل سکتے، چاہے وہ ناکامی محسوس کرے، اب اللہ اپنا اصول دے رہا ہے، مشرک کوئی نہیں سکتے۔ اللہ ہو یجتبی الیہ من یشاء، مشرک کچھ بھی سنتا ہے، اللہ ہو یجتبی الیہ من یشاء، یشاء یجتبی، اللہ فرماتا ہے مشرک کچھ بھی سنتا ہے، مجھے پرواہ نہیں ہے، اللہ یجتبی الیہ من یشاء، من یشاء اللہ کی مرضی ہے جسے چاہے شریعت کے نافذ کرنے کے لیے مجتبی بنا دے۔ یجتبی مجتبی بنا دے، من یشاء آیت کا ایک جز ہے، لیکن اس ایک جز کے ترجمے سے بہت بڑی بات طے ہو گئی کہ اللہ کی مرضی ہے کہ جسے چاہے شریعت کو نافذ کرنے کے لیے چن لے، مجتبی بنا لے، منتخب کر لے، مقرر کر لے۔ اللہ نے فرمایا اللہ کی مرضی ہے جسے چاہے شریعت کو نافذ کرنے کے لیے مقرر کرے۔ اللہ کو پتہ ہے یہ میری مرضی ہے، یہ میرا اختیار ہے، یہ میرا اختیار ہے، انسانوں کا اختیار نہیں کہ وہ کسی کو شریعت کے نافذ کرنے کے لیے مقرر کرے۔ بھائی آیت آخری ہے الہ من یرید، اور سنو من یرید، جو اللہ کی طرف یرید رجوع کرتا ہے، جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، یہدی الیہ، جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اللہ اسے صراط مستقیم پر ثابت قدم کر دیتا ہے۔ تمام 5 شریعتوں کا ذکر، تمام شریعتوں، حضرت ان کو، حضرت ابراہیم کو، حضرت موسیٰ کو، حضرت عیسیٰ کو، تمام شریعتوں اللہ نے ہر کوئی نظر رسول وصیت کے ذریعے کرتا، وصا و وصین، اور خاتم النبیین کو شریعت اور حلم وحی کے ذریعے کرتا۔ تو قرآن کا کوئی لفظ بغیر حکمت کے تو ہوتا نہیں ہے، اس لیے کہ یہ کلام اس اللہ کا کلام ہے جو حکمتوں کا خالق ہے۔ وہاں وصا وصینا یا اوحینا، وہ معصوم سے پوچھا گیا کہ رسول کو جو شریعت وحی سے عطا کی گئی اور دیگر کوئی نظم انبیاء اور کوئی نظم رسولوں کو شریعت وصیت سے عطا کی گئی، اس میں فرق کیا ہے؟ جو یہاں اللہ نے وحی کہا وہاں وصیت کا اختصار سے معصوم کا جواب تلخیص کے طور پر عرض کروں۔ معصوم نے فرمایا وصیت اور وحی کی شریعت میں فرق یہ ہے کہ جسے وصیت کے ذریعے شریعت دی جاتی ہے، وصیت کے ذریعے جسے شریعت دی جاتی ہے وہ شریعت ہوتی ہے جو کبھی نہ کبھی منسوخ ہونے والی ہو۔ اور وحی کے ذریعے جو شریعت دی جاتی ہے وہ اس سے قبل کی جتنی شریعتیں ہوتی ہیں، پہلی بات یہ
کہ وہ سب کو منسوخ کر کے خود ناسخ شریعت بن جاتی ہے، اور صرف ناسخ شریعت نہیں بنتی بلکہ معصوم نے فرمایا جو پہلی کی شریعت ہو وہ قیامت تک باقی رہتی ہے۔ قرآن مجید کی اس آیت میں اللہ نے نام لیا 5 اولی العزم رسولوں، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور خاتم النبی، اور یہی 5 اولی العزم رسول ہیں۔ اچھا، اللہ کی وہ منصب ہے، ابھی میں امامت تک بات نہیں لے جا رہا، ابھی بات صرف رسالت اور نبوت کی ہے۔ اللہ کا بھی منصب ہے، ایک ہے منصب نبوت نبی، ایک ہے منصب رسالت رسول، ایک ہے منصب اولی عزمیت اولی عزم رسول، اور ایک ہے منصب ختم نبوت۔ اب دیکھیں، نبی اور رسول یہ دو لفظ ہیں۔ منطق کے اعتبار سے نبی اور رسول میں عام خاص مطلب کے نسبت، نبی اور رسول میں عام خاص مطلب کی نسبت، رسول اور اولی العزم رسول کے عام خاص مطلب کی نسبت، اولی العزم رسول اور ختم نبوت اس میں بھی عام خاص مطلب کی نسبت۔ اب آسان لفظوں میں بچوں کو سمجھاؤں کہ یہ عام خاص مطلب کیا ہوتا ہے، ان سب منصبوں میں عام خاص مطلب کی نسبت کیا مطلب ہوتا ہے۔ دیکھیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی اور رسول عام خاص مطلب کی نسبت کا مطلب یہ ہے کہ نبی ہے 1,24,000 اور کل رسولوں کی تعداد ہے 313۔ عام خاص مطلب کا مطلب کیا ہے؟ جو رسول ہوگا اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے نبی ہو تو رسول بنے۔ رسول میں نبوت موجود ہے، نبوت موجود ہوگی تو منصب رسالت ملے گی، لیکن نبی صرف نبی ہے، ہر نبی رسول نہیں ہو سکتا۔ اسے کہتے ہیں عام خاص مطلب، ہر رسول نبی ہے، ہر نبی رسول نہیں ہے۔ اچھا، رسول اور اولی العزم رسول 313 ہے، رسول 5 ہے اولی العزم۔ ہر اولی العزم کے لیے ضروری ہے کہ پہلے وہ رسول ہو تو اولی العزم ہو، یعنی ہر رسول اولی العزم نہیں ہو سکتا، یہ عام خاص مطلب ہے، ذرا سی کمی ہے۔ ہر رسول اولی العزم نہیں ہو سکتا، لیکن ہر اولی العزم کے لیے ضروری ہے کہ وہ پہلے رسول ہو۔ اسی لیے 1,24,000 انبیاء کرام میں سے وہ نبی تھے تو ان میں سے 313 رسول ہوتے ہیں۔
یہ 313 رسول جب بنائے تو ان میں سے 5 اولی العزم رسول بنائے. یہ جو 5 اولی العزم رسول تھے ان میں سے ایک کو خاتم النبیین قرار دیا. شریعت ایک حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ خاتم النبی. شریعت ایک کا مطلب کیا ہے کہ حضرت نوح سے لے کر قیامت تک جو حلال تھا وہ حلال ہے، جو حرام تھا وہ حرام ہے. اس میں تبدیلی نہیں. ایک شریعت پہنچانے کے لیے 1,24,000 313 رسول ایک شریعت کو 5 اولی العزم رسول ایک خاتم النبی. اچھا نبی اور رسول میں ایک پر اور رس کر دو تاکہ بات سمجھ میں آئے. نبی اور رسول میں فرق کیا ہے؟ نبی وہ ہوتا ہے کہ جو اپنی کتاب لاتا ہے، یعنی اللہ اس پر کوئی الہامی کتاب نازل نہیں کرتا، اللہ اس پر کوئی صحیفہ نازل نہیں کرتا. نبی ہوتا ہے کہ اللہ اس پر کوئی شریعت کا اخلاقی نظام بھی نیا نافذ نہیں کرتا. اور رسول اسے کہتے ہیں کہ جو صاحب شریعت ہوتا ہے اس پر رسول کہتے ہی اسے کہ اس پر یا تو اللہ کی طرف سے کتاب نازل ہو یا اللہ کی طرف سے صحیفے نازل ہو. رسول کہتے ہی اسے ہے جو صاحب شریعت. یہ ہے رسول اور نبی میں فرق. اچھا جب نبی اپنی کوئی شریعت لاتے ہی نہیں، اپنا کوئی صحیفہ لاتا ہی نہیں، اپنی کوئی کتاب لاتا ہی نہیں، کرتا کیا ہے؟ نبی کا کام کیا ہے؟ اللہ نے اسے نبی کیوں بنایا؟ بات یہ ہے وہ اپنا صحیفہ، اپنی شریعت، اپنی کتاب نہیں لاتا، اسے نبی کہتے ہیں. لیکن نبی کا کام یہ ہے کہ اپنے سے پہلے اس نبی سے پہلے گزرے ہوئے رسول کی شریعت، صحیفے یا کتاب پر اپنے زمانے کی امت سے عمل کروائے. دیکھیے 4 کتابیں ہیں، سب بچوں کو بھی آتا ہے، اور رسول نے 313 اور ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام. ایک بھائی اولی العزم رسول ایسے ہو کہ جن کم از کم جن پر 30 صحیفے نازل ہوئے، اور ہر نبی پر، ہر رسول پر، نبی پر صحیفہ لاتے ہیں، ہر رسول پر کم از کم ایک صحیفہ نازل ہوا. اگر صحیفہ نازل نہ ہوتا تو وہ رسول ہوتا. تو اس طرح تعداد تو شمار نہیں کی جا سکتی کہ کتنے کتنے صحیفے کس کس رسول پر آئے. لیکن اجمالاً یہ بات ملتی ہے کہ اللہ نے 4 کتابیں بھی دی،
309 صحیفے بھیجے تاکہ 313 رسولوں کو رسول کہا جا سکے. نبی کا کام کیا ہے؟ نبی کو بتا. نبی کا کام کیا ہے کہ اپنے سے پہلے گزرے ہوئے رسول کی شریعت پر، کتاب پر، صحیفہ پر عمل کرتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام پہلے رسول ان پر صحیفے نازل ہوئے. حضرت آدم علیہ السلام پہلے نبی. حضرت آدم علیہ السلام رسول نہیں ہے. حضرت آدم پر کوئی صحیفہ نازل نہیں ہوا. آبادی مختصر سا اخلاقی نظام میں دیا گیا چند افراد کے لیے. پہلے نبی حضرت آدم اور پہلے رسول حضرت نوح. اب حضرت آدم کی بات سے پتا چلا سارے نبی آتے رہے. شیش وغیرہ آدم، شیش، انوش، قینان، بنائی، یرد، اقلو، مبشرہ، لم، یہ آتے ہیں. یہ سب نبی تھے. آبادی میں تم تھی نبی تھی. اب حضرت نوح ان سب کے بعد اب حضرت نوح علیہ السلام کو باقاعدہ اللہ نے صحیفے عطا کی، باقاعدہ شریعت عطا کی. اب آبادی بڑھ چکی ایک شریعت کی ضرورت ہے. حضرت نوح کو ایک شریعت عطا کی. پہلے رسول کا نام حضرت نوح. ظاہر ہے حضرت نوح نے دنیا سے تو جانا تھا اور نوح کو شریعت عطا کی تھی اللہ نے. اور حضرت نوح پوری طرح نافذ نہیں کر سکتے. جتنے پورے عرض پر لوگ تھے انہیں حضرت نوح مسلمان نہیں کر سکتے. تو حضرت نوح چلے گئے. اب حضرت نوح کے بعد تقریباً 1800 نبی آئے. جو 1800 نبی اپنی کوئی شریعت نہیں لائے. حضرت نوح کی شریعت پر اپنی اپنی امتوں سے عمل کرواتے ہیں. اب ان 1800 نبیوں کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم کو 30 کروڑ سے زیادہ صحیفے اللہ نے عطا کیے. حضرت ابراہیم نے حضرت نوح کی شریعت کو منسوخ کر دیا بإذن الہی. اب نوح کی شریعت ختم ہو گئی جس کی تبلیغ 1800 انبیاء اور حضرت نوح کرتے رہے. اب حضرت ابراہیم کی شریعت آئی. اب حضرت اسماعیل نے اس شریعت کو نافذ کرنا شروع کیا. حضرت ابراہیم بھی دنیا میں چلے گئے. وہ بھی پورے عرض کے لوگوں کو مسلمان نہیں کر سکتے. حضرت ابراہیم کے بعد تقریباً 2000 سال انبیاء کرام تھے. وہ حضرت ابراہیم کی شریعت پر عمل کرواتے ہیں. اپنا کوئی صحیفہ یا شریعت دینا 2000 سال 1800 سال حضرت نوح کی شریعت پر عمل ہوتا ہے. 2000 سال تک حضرت ابراہیم کی شریعت پر عمل ہوتا ہے. اس کے بعد ہے حضرت موسیٰ. مختصر کر لوں حضرت موسیٰ علیہ السلام توریت لائے. حضرت ابراہیم کی شریعت کو بإذن الہی منسوخ کر دیا. توریت ناسخ ہو گئی. حضرت موسیٰ کے بعد 1500 سال نبی آتے ہیں. حضرت موسیٰ کی شریعت پر عمل کرواتے ہیں. اب ایک جملہ کہہ رہا ہوں
حضرت نوح کی شریعت کا 1800 سال تک ان کے بعد آنے والے نبی نوح کی شریعت کے وارث بن کر نوح کی شریعت پر عمل کرواتے رہے بِإِذْنِ اللَّهِ. وہ نوح کی شریعت کے وارث بن کر ابراہیم علیہ السلام کی شریعت پر 2000 سال انبیاء کرام ابراہیم علیہ السلام کی شریعت پر ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کے وارث بن عمل کرواتے رہے. حضرت موسیٰ کی شریعت 1500 سال نبی آتے رہے. حضرت موسیٰ کی شریعت پر 1500 سال عمل کرواتے رہے. پھر حضرت عیسیٰ آئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بِإِذْنِ اللَّهِ انجیل آئی، توریت کو منسوخ کر اللہ نے انجیل نازل کی. اب حضرت عیسیٰ انجیل پر عمل کرواتے ہیں. حضرت عیسیٰ کے بعد 500 سال تک کوئی نبی نہیں آیا. لیکن حضرت عیسیٰ کی انجیل پر عمل کروانے کے لیے حقیقی انجیل پر، آج کل کی انجیل ہے وہ حقیقی انجیل جو عیسیٰ پر نازل ہوئی اس انجیل پر، حقیقی انجیل پر عمل کروانے کے لیے 500 سال حضرت عیسیٰ کے وسیع آتے رہے، انجیل کے وارث آتے رہے. اب ایک بات عرض کروں، جو انجیل پر عمل کرواتے رہے، انجیل پر عمل کروانے والے وارثوں میں سے انجیل پر عمل کروانے والے وارثوں میں سے آخری 2 وارثوں کا نام عبد المطلب اور ابو طالب. حضرت عیسیٰ کی انجیل پر عمل کروانے والے آخری 2 وارث حضرت عبد المطلب اور حضرت ابو طالب. اللہ نے انہیں وارث بنایا، تم کیا تو ایمان لائے تھے یا نہیں؟ حضرت عیسیٰ کو اللہ نے اٹھا دیا. ان ارادوں کو وہ متوفی تھا، قرآن مجید میں آیا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے زندہ اٹھا دیا. حضرت عیسیٰ چلے گئے. اب جملہ اب بات فہم کی سماعتوں کے لیے ہدیہ کر. حضرت نوح کی شریعت آئی وصیت کے ذریعے، حضرت ابراہیم کی شریعت آئی وصیت کے ذریعے، حضرت موسیٰ کی شریعت آئی وصیت کے ذریعے، حضرت عیسیٰ کی شریعت آئی وصیت کے ذریعے. 5 شریعتیں، 4 شریعتیں ہیں وصیت کے ذریعے. اور معصوم نے فرمایا وصیت کا لفظ اس لیے ہے کہ یہ منسوخ ہونے والی ہے، اور عملاً بھی سب کو پتہ ہے یہ شریعتیں منسوخ ہو گئی. 4 شریعتیں منسوخ ہو گئی. اب جملہ گیا
حضرت نوح کی شریعت منسوخ ہو گئی، لیکن اللہ نے حضرت نوح کی منسوخ ہونے والی شریعت 1800 سال تک وارث مقرر کیے۔ حضرت ابراہیم کی شریعت منسوخ ہو گئی، لیکن منسوخ ابراہیم کی شریعت کے لیے اللہ نے 2000 سال تک وارث مقرر کیے۔ حضرت موسیٰ کی شریعت منسوخ ہو گئی، لیکن اللہ نے حضرت موسیٰ کی منسوخ شریعت کے لیے 1500 سال تک وارث مقرر کیے۔ حضرت عیسیٰ کی شریعت منسوخ ہو گئی، لیکن حضرت عیسیٰ کی منسوخ شدہ شریعت کے لیے 500 سال تک اللہ نے وارث مقرر کیے۔ تو مسلمانوں ذرا سوچو، غور کرو کہ جب اللہ منسوخ شریعتوں کو لا وارث نہیں چھوڑتا، جب اللہ منسوخ شریعتوں کو لا وارث نہیں چھوڑتا، تو جو وحی سے عطا کی گئی قیامت تک کے لیے ناسخ شریعت ہے، کیا اس کو اللہ لا وارث چھوڑ دے گا؟ مجھے مکتب تشیع کے علاوہ کوئی بتائے گا کہ رسول کی شریعت کا قیامت تک وارث کون ہے؟ ہمارے مسلک کے علاوہ کسی بھی جواب دے سکے اور ہم تمہیں بتائیں رسول کی شریعت کا 12واں وارث آج بھی موجود ہے۔ مسلمان مانتا ہے کہ یہ قرآن کی شریعت رسول کی قیامت تک کے لیے، اس قیامت تک کے لیے ہے، تو اس کا وارث کون ہے؟ منسوخ شریعتوں کو لا وارث نہیں چھوڑا، یہ قیامت تک رہنے والی ناسخ شریعت اللہ کے لا وارث چھوڑ دے گا۔ سب کہتے ہیں قرآن شریعت رسول کی قیامت تک کے لیے، تو رسول نے کیا کوئی انتظام نہیں کیا؟ اپنی شریعت کو جو قیامت تک باقی رہے گی اس کے وارث کا کیا رسول نے انتظام نہیں کیا؟ کیا تھا۔ دنیا سمجھی گئی، دنیا چھوڑنے سے اب رسول نے من کن تو مولا فرما کر قیامت تک وارث کے تسلسل کو بیان کر دیا۔ تسلسل کو بیان کر دیا تھا، اے لوگوں میری شریعت باقی ہے، سب ہم بتا سکتے ہیں پھر میں جانتی آواز ہے کہ شریعت کا وارث موجود ہے جسے امام زمانہ کہتے ہیں۔ کافر مشرک رسول نے کہا نا من کنت مولا، عجیب بات، کافر مشرک اور منافق تو رسول کی قوم اقدس گڑبڑنے لگی تو کافر مشرک اور منافق آپس میں باتیں کرتے تھے، تو باتیں کر کے کہتے تھے سب کو دنیا سے جانا ہے، باتیں کر کے کیا کہتے تھے؟ اللہ نے ایک آیت میں جواب دیا ہے،
وہ آیت پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کافر مشرکوں اور منافقوں کو جواب دیا قرآن میں، وہ آیت پیش کرنا چاہتا ہوں۔ کہتے تھے کافر مشرک منافق سب کو دنیا سے جانا، یہ رسول بھی چلے جائیں گے، وہ نوبت چلے جائیں گے نا، بندے نہیں جو کر رہے یہ چلے جائیں گے، ان کا نظام اور ان کی شریعت ختم ہو جائے گا۔ آپس میں بڑی باتیں کرتے ہیں، سرگوشیاں ہوتی ہیں، کچھ اور سب کر لیں، اب عمر اقدس بڑھ گئی ہے، یہ چلے جائیں گے، شریعت ختم ہو جائے گی۔ ہوا کیا؟ رسول نے ختمی مرتبہ کے جانے سے قبل جب کہا من کنت مولا کہا ظاہری کیوں مولا، تو مشرک کافر و منافق کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی اور کہنے لگے یہ کیا ہوا؟ ہم نے تو باتیں کہ چلی جائیں گے، تو ایک محمد نے اپنی جگہ دوسرے محمد کو کیا؟ سب نے سنا، لیکن ذرا اس سے پہلے والی آیت سورہ مائدہ کی پڑھ میں اس آیت کی طرف توجہ نہیں دیا، ظاہر دین بھی مکمل ہو گیا، مہلائیت کے بعد شریعت بھی مکمل ہو گئی، لیکن میں توجہ یہاں نہیں دیا۔ جو کافر مشرک کہتے تھے، منافق کہتے تھے یہ رسول چلے جائیں گے، ان کا نظام اور شریعت ختم ہو جائے گی، تو اس الیوم اکملت لکم دینکم سے پہلے، اس سے پہلے کی آیت پڑھ سورہ مائدہ 5واں سورہ، اللہ نے ان کافر مشرک اور منافقوں کو جو یہ کہتے تھے کہ رسول چلے جائیں گے تو ان کا نظام اور شریعت ختم ہو جائے گی،
اللہ نے تنزل کافر مشرک اور منافقوں کو الیوم اکملت لکم دینکم سے پہلے آیت میں جواب دیا. جو رسول نے اعلان کر دیا نا من کنت مولا، تو جبریل آیت لے کر آئے الیوم یئس الذین کفروا، آج کافر مایوس ہو گیا. یہ کب کہا؟ من کنتو مولا کے بعد. من کنتو مولا کے بعد اللہ نے کیا فرمایا؟ رسول نے کیا کہا؟ من کنتو مولا، جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا. اللہ نے کیا فرمایا؟ آج کافر مایوس ہو گیا. یہ اللہ کیا رات ہے؟ رسول کو علی کی مولائیت کا اعلان کر رہے ہیں. تو فرما رہا آج کافر مایوس ہو گیا. رسول تو علی کی مولائیت کا اعلان کر رہے ہیں اور تو فرما رہا کافر مایوس ہو گیا. اللہ فرمایا کہ یہی تو بتانا چاہتا ہوں کہ جو علی کی مولائیت سے بغض رکھے اسی کو تو شریعتیں آئیں 1,24,000 آخری شریعت کے لیے قیامت تک وارث موجود ہے. اور خود رسول نے فرمایا معروف فرمانے رسول کو بچوں کو بھی یاد ہے. اس کا آخری جز کی طرف توجہ دلا رسول نے دنیا سے جاتے فرمایا انی تارکوں کی مسئلہ کتاب اللہ ہی وہ عزت کیا ہوا ہے. مائن توسکتم لن تضلوا بعد. اب جو آخری جو ہے اب رسول نے بتایا وارث کے بارے میں. اب رسول نے بتایا شریعت کے وارث کے بارے میں. آخری جو نے فرمایا نہیں اخترقا حتی تسلیم کا سیغہ ہے نہیں اخترقا حتی یریدہ علی الغوث. قرآن سے اہل بیت اس وقت تک جدا نہیں ہوں گے جب تک قیامت میں حوض کوثر پر میرے پاس نہ آ جائے. نہیں اخترقا ہرگز جدا نہیں ہوں گے جب تک قیامت میں حوض کوثر پر میرے پاس نہ آ جائے. یہ شریعت قیامت تک باقی رہنے کی. اور اللہ نے سورہ جاسیہ ایک اصول گفتگو میں اختتام مرحلے میں پھر انشاءاللہ یہی سے کل گفتگو کا آغاز. اللہ نے اصول شریعت کا کیا تھا؟ سورہ جاسیہ قرآن مجید کا 45 سورہ اور 45 سورہ کے 18ویں اللہ اصول دے رہے ہیں. اللہ نے ارشاد فرمایا شریعت کا پہلا اصول اللہ نے ارشاد فرمایا ہے رسول سے خطاب کرتے ثم جعلنا شریعت من الامر. اے رسول اللہ فرماتا ہے اے رسول ہم نے تمہیں شریعت اسلام کا پابند قرار دیا ہے. رسول کو شریعت اسلام کا پابند قرار دیا ہے. اس کے بعد آیت فاتبعھا رسول کو پابند ہوئی شریعت اس شریعت کی اتباع اور پیروی کرو. فاتبعھا اس کی اتباع اور پیروی کرو. ولا تتبع اہواء الذین لا یعلمون اور ان کی پیروی نہ کرو
لا یعلمون جو جاہل ہے اس شریعت کی پیروی کرو. لیکن شریعت ابتدائی رکوع ہے. شریعت اسلام کے دو حصے. ایک حصہ شریعت اسلام کا، پہلا حصہ تکوین کا، اور شریعت اسلام کا دوسرا حصہ تشریع ہے. پہلا حصہ تکوین، دوسرا حصہ تشریع. اور تکوین اور تشریع ان کے اجتماع کا نام شریعت اسلام. تکوین کیا؟ تفصیلات کو چاہے بغیر. تکوین کیا؟ رزق، موت، حیات، اولاد، دولت، یہ سب کیا ہے؟ تکوین. تشریع کیا ہے؟ آسان کرتے ہیں. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت، عقیدہ، یہ کیا ہے؟ تشریع. تکوین اور تشریع. لائے پہ توجہ بات. تکوین اور تشریع ان کے اجتماع کا نام شریعت اسلام. اور اللہ کا کیا حکم ہے؟ رسول تم اس شریعت کی پیروی کرو. اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اس کی پیروی کرو. کیا مطلب ہوا پیروی؟ پیروی کا مطلب یہ ہوا ہے رسول تم خود شریعت کے کوئی ضابطے اور قانون نہ بناؤ. اس کی پیروی کرو. جب رسول کو حق نے جن پر شریعت نازل ہوئی ہے تو تمہیں کس نے اختیار دے دیا کہ شریعت کو بدل دو؟ تکوین اور تشریع اللہ نے کیا فرمایا؟ آسان رسول. اللہ نے فرمایا اے رسول تم پیروی کرو شریعت اسلام کی. کیا مطلب؟ رسول چاہے تکوین ہو چاہے تشریع ہو، فیصلہ اللہ کا ہو. پیروی کرنا تمہارا کام. فیصلہ کرنے والا تکوین کا اور تشریع کا اللہ ہے. رسول تمہیں بھی حق نہیں کہ تم تکوین میں اور تشریع میں کوئی تبدیلی کرو. تو آگے بڑھے گی تو انشاءاللہ عرض کروں گا کہ کیسے بڑھے گی. اچھا، یہ میں نے جملہ جو کہا کہ فیصلہ تشریع اور تکوین میں صرف اللہ کا. رسول کا کام ہے پیروی کرنا. فاتبعها، اس کی پیروی کرنا. یہ جو میں نے جملہ کہا اپنی طرف سے نہیں کہا. اس شریعت میں فیصلے کا حق صرف اللہ کا. یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا. آیت پر کے حوالہ دیکھو، لفظی ترجمہ جا کر آپ قرآن میں دیکھو. قرآن مجید کا 12واں سورہ مبارک یوسف. فیصلہ کرنے کا کس کا ہے؟ اللہ کا. اب دیکھیں آیت سنو، 12واں سورہ یوسف. اللہ ارشاد فرماتا ہے ان الحکم الا للہ. کیا لفظ ہے؟ حکم. ان الحکم للہ. کسی عربی لغت میں جا کر دیکھیں، لفظ حکم کے معنی
حاکم اور سربراہ کے لیے عربی میں لفظ حکم کے معنی ہے فیصلہ. اور عربی میں حاکم کو، بادشاہ کو، سربراہ کو اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے امر، ہمارا، آمر. امر، ہمارا، آمر سربراہ کے لیے، حاکم کے لیے. جسے اردو میں حاکم کہتے ہیں، عربی میں یہ حاکم کے معنی سربراہ نہیں. ان الحکم الا للہ. سنو، حکم، فیصلہ صرف اور صرف اللہ ہے. ہمارا اللہ نے حکم دیا اللہ تعبدو الا ایاہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون. سورہ یوسف میں اللہ فرما رہا ہے فیصلہ صرف اللہ کا، اور تمہیں حکم دیا گیا بس اور بس اللہ کی عبادت کرو. ایاہو، بس اسی کی عبادت کرو، اسی کی عبادت. ذالک الدین القیم. اللہ فرماتا ہے میری ہی عبادت کا نام دین مستقیم ہے. میری عبادت کا نام. اب آیت عجیب جو میں کیا کروں، ترجمہ تو کروں گا. میری عبادت کا نام دین مستقیم ہے. اب آیت کا ترجمہ ہے. اب آگے آیت کیا ہے؟ پہلے آیت کیا ہے؟ یہی دین مستقیم ہے کہ اللہ کی عبادت کرو. اس کے بعد ہے ترجمہ اس کے کرو. لیکن اللہ فرما رہا ہے یہی دین مستقیم ہے، لیکن اکثر الناس لا یعلمون. یہ دین مستقیم ہے لفظی ترجمہ ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے لوگوں میں سے لوگوں کی اکثریت یہ نہیں جانتی کہ دین مستقیم کیا ہے. اکثریت نہیں جانتی. جب اکثریت نہیں جانتی تو اکثریت پر ناز نہ کرو. اللہ فرماتا ہے اچھا یہ حکم کے معنی کیا؟ فیصلہ اللہ. اور اس کی ایک اور دلیل مجتہد عالم، یہ اپنے جامعہ میں کہتے ہیں حاکم شرعی. وہ سربراہ نہیں ہے شریعت. حاکم مانے سربراہ کے نہیں. حاکم حکم سے، حکم مانے فیصلہ. حاکم شرعی مجتہد عالم کو اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اللہ اور رسول کے فیصلے سناتا ہے. اپنی رائے کو اور اپنے فیصلوں کو اس میں شامل نہیں کرتا. اسے حاکم شرعی کہتے ہیں. جو اپنے فیصلوں کو شامل کر دے اس کا شریعت سے تعلق نہیں. اس لیے فیصلہ صرف اللہ کا ہے. اور یہی درس اور سبق کربلا میں امام حسین علیہ السلام. تو دیکھو فیصلہ اللہ کا ہے. میں اس کے فیصلے کو قیامت تک باقی رکھنے کے لیے میدان کربلا میں آیا. آج
محرم کی پہلی تاریخ محرم کی پہلی تاریخ جو محرم کی پہلی تاریخ آتی ہے حصہ لینے کے لیے بیویاں عزا خانوں میں آ جاتی ہیں. حصہ لینے کے لیے بیویاں عزا خانوں میں آ جاتی ہیں. پتہ نہیں یہ بیویاں کہاں بیٹھی ہیں. نظر تو نہیں آتی, انسانی نظر نہیں دیکھ سکتے, لیکن کہیں بیٹھی ضرور ہے. حصہ لینے آئی ہے بیٹھی ضرور ہے. دھن بندی کا چولہا ملتا ہے, کوئی آئے یا نہ آئے. ایک جناب سکینہ ضرور ہے, ایک جناب زینب سلام اللہ علیہ, ایک حضرت سیدہ ضرورت. میں نہیں کہا اپنی بیویاں کہاں بیٹھی ہیں, وہ بیٹھی ہیں, ہمیں یقین ہے بیٹھی ہیں. لیکن دربندی کہتے ہیں جب بہت سارے عزاداروں کا اجتماع ہوتا ہے کسی مجلس میں, اور وہ عزادار امام حسین علیہ السلام کے آنسو کھاتے ہیں, تو 4 سالہ سکینہ اپنی بھوپی سے پوچھتی ہے, بھوپی ہمیں یہ کس کے رونے والے ہیں؟ بھوپی ہمیں یہ کس کے رونے والے ہیں؟ جناب زینب سلام اللہ علیہ جواب دیتی, بیٹی یہ تیرے بابا پہ آنسو بہا ہے, یہ تیرے بابا پہ آنسو بہا ہے. تو دربندی تیرانی کا جملہ ہے نا آپ کے ذہن میں تو دوہرا رہا ہوں. جناب سکینہ ایک مرتبہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کو دیکھ کر کہتے ہیں, بھوپی اماں اگر اتنے سارے عزادار کربلا میں ہوتے ہیں, اگر اتنے سارے عزادار کربلا میں ہوتے تو میرے منہ پر تماچا نہ ہوتا. میرے کو تماچا نہ ہوتا, کوئی آئے یا نہ آئے. اب یہ پتہ نہیں کہ بیویاں کہاں بیٹھی ہیں. ہاں البتہ چوتھی امام یہ بات عرض کرتا ہوں, ان کے ایک جملے سے, چوتھی امام کے ایک جملے سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ بیویاں مجلس میں آ کر کہاں بیٹھی ہیں. ان ایک جملے سے اندازہ ہوتا ہے. رہائی کے بعد مولا سجاد علیہ السلام ساری زندگی ہوتے رہے. ان کا وہ جملہ بس عرض کرنا ہے کہ جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ دنیا پتہ نہیں, تو تھوڑا سا اندازہ ہو جاتا ہے کہاں بیٹھی. رہائی کے بعد امام سجاد علیہ السلام ساری زندگی ہوتی. شہاب زہری آئے, بات آپ کی سنی ہوئی ہے, لیکن میں بس وہ جملہ سننا چاہتا ہوں کہ اندازہ ہو سکے کہ بیویاں کہاں بیٹھی ہیں. شہاب زہری آئے, مولا سجاد سے مولا کہ میرے بیٹی کی شادی, میری درخواست ہے آپ رونا. امام سجاد علیہ السلام نے ہوتے ہوئے
ذہنی شاہ ذہنی بڑے خلوص سے باتیں امام کو بلانا چاہتے ہیں، ساری رات سوچتے ہیں امام کو کیسے کرو. آخر ایک طریقہ ان کے ذہن میں صبح امام سجاد علیہ السلام کی خدمت کے ذہن پہنچے اور جا کر عرض کی مولا ایک چیز تو میں صرف یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ بیویاں اندازہ ہو جائے کہ کہاں بیٹھی ہیں، صرف یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں. ذہن نے کہا مولا جس دن میرے بیٹے کی شادی ہے میں نے طے کیا اپنے بیٹے کی شادی سے پہلے آپ کے بابا کی مجلس کروں. اور میں نے طے کیا کہ اپنے بیٹے کی شادی سے پہلے آپ کے بابا کی مجلس کروں. بولا میرے بیٹے کی شادی میں نہ اپنے بابا کی مجلس میں ہو آئی، اپنے بابا کی مجلس میں ہو آئی. امام سجاد علیہ السلام نے سر کو اٹھایا، زہری ہم ضرور آئیں. بیٹے کی شادی سے پہلے زہری نے امام حسین علیہ السلام کی مجلس کا اہتمام کیا، مومنین کو بلایا، ذاکر کو پڑھنے کے لیے بلایا. ہمارے چوتھے امام تشریف لائے، زہری نے شاندار مسند بچھائی. امام سجاد علیہ السلام کو مسند پہ بٹھایا، ذاکر آئے. امام سجاد سے اجازت دی، مولا اجازت ہے میں آپ کے بابا کا ذکر کروں. مولا سجاد علیہ السلام کی اجازت دی، ذاکر ممبر پر گئے، مولا حسین کا ذکر اور مسائل شروع کیا. ذرا سا ذہن میں یہ بات نہیں کہ اگر مجلس میں ظاہری طور پر مولا سجاد بیٹھے، اگر ظاہری طور پر موجود ہو سب کو نظر آ رہے ہیں اور ذاکر مولا حسین کے مسائل پڑھ رہا ہے، مولا سجاد بیٹھے ہو جنہوں نے انگوش کے اشارے سے نو کے نیزے کو بلند سر کو دیکھ کر کہا تھا السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ. اگر تصور کریں مولا سجاد مجلس میں بیٹھے ہوں اور ذاکر امام حسین کے مسائل اور شہادت پڑھ رہا ہوں تو جو امام ہر وقت روتا تھا اپنے بابا کے مسائل اور شہادت سن کر کتنا رویا ہوں، چیخ کر سجاد علیہ السلام کی رو رہے اور پورا مجمع چیخ کر رو رہا تھا. اتنا گریا ہوا مولا جو خود موجود تھے، اتنا گریا ہوا لوگوں نے اپنے سر دیواروں سے مارنے شروع کر دیا. واہ حسینہ واہ حسینہ واہ حسینہ، یہ آوازیں بلند ہونے لگی. ذاکر نے مجلس ختم کی، سحری جو خود بھی چیخ کر رو رہے تھے. ایک مرتبہ میں یہ بتا رہا ہوں کہ بیویاں کہاں بیٹھی ہوئی. ایک مرتبہ زہری نے اس مسند پر نظر ڈالی جس مسند پر مولا سجاد کو بٹھایا تھا.
زہری نے دیکھا مولا سجاد مسند پہ نہیں ہے، مسند پہ موجود نہیں ہے، یہ بیٹیاں کہاں بیٹھی ہوں گی یہ بتا رہا ہوں، یہ بیٹیاں کہاں بیٹھی ہوں گی یہ بتا رہا ہوں۔ دیکھا زہری نے مولا سجاد مسند پہ نہیں ہے، زہری نے دیکھا مسند پہ نہیں، گھبرا گیا۔ زہری نے مجمع میں مولا سجاد علیہ السلام کو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ سنیں کہ گفتگو کی آخری جملے، آج کی گفتگو کی آخری جملے، زہری نے مولا سجاد کو مجمع میں تلاش کرنا شروع کر دیا۔ مولا سجاد زہری کو کہیں نظر نہ آئے، مولا سجاد نظر نہ آئے، تلاش کرتا کرتا زہری مجمع سے آگے بڑھا۔ اب ایک مقام پر دیکھا، آپ سمجھ گئے نا، جہاں مومنوں نے جوتیاں اتاری ہوئی تھی، جہاں مومنوں نے جوتیاں اتاری ہوئی تھی، وہاں مولا سجاد بیٹھے ہوئے چیخ چیخ کر رو رہے تھے اور روتے ہوئے کہہ رہے تھے، مات ابی عطشانہ، ہائے میرا بابا پیاسا مارا گیا، ہائے میرا بابا پیاسا مارا گیا، ہائے میرا بابا پیاسا مارا گیا۔ ہاتھ جوڑ لیے، زہری نے ہاتھ جوڑ لیے، آج کی گفتگو میں اختتامی جملے، زہری نے ہاتھ جوڑ لیے، مولا آپ اور جھوٹیوں کے پاس، مولا آپ اور جھوٹیوں کے پاس، مولا آپ اور جھوٹیوں کے پاس، روتے ہوئے امام سجاد نے کہا، زہری تجھے پتہ نہیں ہے میں جھوٹیوں کے پاس کیوں بیٹھا ہوں؟ زہری اگر تجھے پتہ ہوتا کہ فاطمہ زہرا